السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دیر سے آنے کے لیے معذرت. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں محرم میرے کی ایپیسوڈ نمبر 16 پارٹ 1. اور رئیسہ بیگم تو آگ لگا کر چلی گئی ہیں. بہو کو کام دھندے سے لگا گئی ہیں جو فارغ گھومتی رہتی تھی. اب اس کا 24 گھنٹہ ایک ہی کام ہے، رنگ کیسے اترواؤں شہیر کے ہاتھ سے. اور شہیر بھی فل مزے لے رہا ہے. اس کو بھی سب پتہ ہے کہ نور بیگم کے کیا ارادے ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں، اور وہ فل جو ہے نا انجوائمنٹ کر رہے ہیں نور کی حالت کی. اور نور کا 24 گھنٹے جو ہے نا انگوٹھی مہم چل رہی ہے، انگوٹھی شہیر کے ہاتھ سے کیسے اتروائی جائے. اور آج کی ایپیسوڈ میں چل کے دیکھتے ہیں یہ انگوٹھی اترتی ہے کہ اسٹل نور کے حواسوں پہ سوار رہتی ہے. اور چلیں پھر ہم بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. لیکن ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے جلدی سے جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. محرم میرے رائٹر ہیں ثنایا خان. ایپیسوڈ نمبر ہے 16 پارٹ 1. یا اللہ کچھ تو رحم کر مجھ پر. کتنا اور کیسے ڈیل کروں میں اپنے آپ سے؟ اگر طے کر لیا ہے کہ ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تو مجھے اتنا تو حوصلہ دیں کہ اپنی بات پر قائم رہوں. یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھ سے؟ وہ کلاس میں ہو کر بھی غیر موجود تھی. چہرہ ہتھیلی پر ٹکائے کھڑکی کی جالی سے باہر پیپل کے درخت پر بنے بایا کے گھونسلے کو دیکھتی افسردہ سی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی. بس دل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ یا تو وہ رنگ اس کے ذہن سے نکل جائے یا شہیر کے ہاتھ سے. اس نے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اس رنگ کو نکلوانے کے لیے. اپنے مزاج کے خلاف ضدی اور بچکانہ پن پر اتر آئی تھی دل کے ہاتھوں، لیکن تب بھی ناکام رہی تھی. حالانکہ شہیر نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، نہ رنگ نکالنے کے لیے نہ پہننے کے لیے. اسے پورا موقع دیا تھا کوشش کا، لیکن تب بھی اسے بہت غصہ آ رہا تھا کہ کیا اسٹک رنگ نکالنے کے اور طریقے نہیں ہیں جو وہ اس بہانے اپنی محبوبہ کی نشانی کو سنبھال کر رکھ رہا ہے. بلکہ شاید وہ تو خوش تھا کہ اسے اچھا بہانہ مل گیا. اور اس سوچ پر وہ ٹھٹک کر رکی کہ طریقے جب اور بھی ہیں تو وہ کیوں ہار مان رہی ہے؟ اگر وہ بہانہ بنا کر اپنی پر اڑا رہ سکتا ہے تو وہ بھی بہانے سے اپنی منوا سکتی ہے. پھر وہ سیدھی ہو کر وائٹ بورڈ پر نظریں جمائے ان طریقوں پر عمل کرنے کا سوچنے لگی جو اس پلان میں کارآمد ثابت ہو سکتے تھے. 007 موڈ آن ہو چکا ہے نور کا. اسے کسی بھی طرح شہیر کو جیولری شاپ لے جانا تھا کیونکہ رنگ نکالنا وہی ممکن تھا. لیکن وہ اسے کیسے کہے گی، کیسے جانے کے لیے راضی کرے گی؟ اور اگر اس نے منع کر دیا تو؟ اور پھر یہ بھی ثابت نہیں کرنا تھا کہ وہ رنگ والے معاملے کو لے کر اتنی سیریس ہے کہ آج کل بس ترکیبیں سوچنے پر مجبور ہے. سوال پر سوال تھے اور جواب نامعلوم. کلاس ختم ہونے کے بعد باہر نکل آئی اور سست روی سے چلتے ہوئے کار پارکنگ تک پہنچی. اس کا باقی لیکچرز اٹینڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ویسے بھی آج کل وہ کالج میں ہو کر بھی پڑھائی میں دھیان نہیں لگا پاتی تھی. چابی بیگ سے نکالتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے اسکوٹی کے پیچھے ٹائر کو دیکھا. اسے شہیر کو بلانے کا ایک راستہ نظر آیا، لیکن ایسا خرافاتی کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی. تبھی وہ ششو پنج میں ناخن چباتی خود سے ٹال مٹول کرتی رہی. کبھی کون سی بڑی بات ہے سوچ کر ہاں میں تو کبھی بچکانہ حرکت ہے سوچ کر نہ میں سر ہلایا. اور بالآخر محبت اور جنگ میں سب جائز ہے کے جواز پر خود کو حوصلہ دے کر ہیئر کلپ بالوں سے نکال کر ٹائر کی ہوا غائب کر دی. واہ رے نور، شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی ایسے حربے انجام دیے تھے. پہلی دفعہ تھا وہ کسی بات کو لے کر
اتنی جنونی ہو گئی تھی کہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ اس کے بعد ایک اور فعل انجام دیا تھا۔ شادی ہوئے تقریباً 5 ماہ گزر چکے تھے اور اس عرصے میں آج پہلی دفعہ اس نے شہیر کو کال کی تھی۔ وہ بھی کم حیران نہیں تھا۔ آئی برو اٹھا کر چند سیکنڈ بہت غور سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے یقین کیا اور تب فون کان سے لگایا، لیکن دوسری جانب صرف خاموشی سنائی دی۔ آس پاس کی مدغم آوازیں تو آ رہی تھی مگر کال کرنے والی چپ تھی۔ اس کی منہ کھولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، لفظ زبان پر نہیں آ رہے تھے اور آواز حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ فون رکھنے ہی والی تھی کہ شہیر نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے اسے مخاطب کیا۔ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر کے کھولی اور ہمت جمع کی۔ ہاں، وہ اس اسکوٹی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور میں کب سے دیکھ رہی ہوں لیکن کوئی ٹیکسی رکشہ بھی نہیں مل رہا۔ اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو کیا مجھے لینے آ سکتے ہیں؟ اس نے سانس روکے اپنی بات مکمل کی۔ کتنا عجیب تھا، پہلے کتنی بار اس کی پیشکش کو ٹھکرانا اور اب خود سے اسے بلا کر ہیلپ لینا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ پہ پہنچ رہا ہوں، شہیر نے مختصر جواب دے کر فون بند کیا اور اس نے سکون کی سانس لی۔ ایک محاذ جو سر کر لیا تھا۔ وہ کالج گیٹ کے باہر آ کر اس کا انتظار کرنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ دور ایک گاڑی میں بیٹھا کوئی اس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ دن میں سردی کی شدت بہت زیادہ نہیں لیکن بالکل کم بھی نہیں ہوتی تھی۔ سورج ویسے بھی مشکل سے ہی موسم پر اثر انداز ہوتا تھا، لیکن آج بادلوں نے آسمان کو گھیر کر دوپہر میں ہی شام سا سما باندھا ہوا تھا، جیسے ابھی اندھیرا ہو جائے گا۔ کیا ہوا نور؟ اس طرح باہر کیوں کھڑی ہو؟ اسے چند منٹ گزرے تھے وہاں کھڑے جب ایک کلاس میٹ اسے دیکھ کر رک کر سوال کرنے لگا۔ گھر جا رہی تھی لیکن دیکھا تو ٹائر پنکچر ہے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اوہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے فراخ دلی سے پیشکش کی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ؟ نور نے مسکراتے نفی کی، لیکن اچانک دھیان اپنے سامنے سڑک پر آ کر رکنے والی گاڑی پر گیا تو بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو دھڑکنوں کی رفتار تیز ہونے لگی۔ کم آن یار، اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں اسی طرف جا رہا ہوں، ایک ہی راستہ ہے ہمارا۔ وہ لڑکا دوستانہ انداز میں بول رہا تھا۔ نور کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا لیکن شہیر آگے بڑھتے ہوئے ترش نگاہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے آخری جملے پر تاثرات مزید سخت ہوئے تھے۔ چلو، اس نے نور کی جانب دیکھے بنا ہی اسے پکارا۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں؟ نور کے قدم بڑھانے سے پہلے اس لڑکے نے شہیر کو سرتا پیر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے ڈرائیور ہونے کا خیال آتے ہی جھٹک دیا کیونکہ ایسا سوچنا بھی بے وقوفی تھی۔ سیاہ بے شکن شرٹ اور ٹراؤزر، کوہنی تک فولڈ کی ہوئی آستین، کلائی میں بندھی قیمتی گھڑی اور بلیک سن گلاسز، دل پذیر وجاہت۔ اس پر انداز و اطوار ہرگز عامیانہ نہیں تھے، شاید تبھی آس پاس سے گزرتے لوگ بھی نظر بھر کر اس شاندار شخص کو دیکھ رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ، نور نے دھڑکتے دل سے اس کی جانب دیکھ کر بہت مدھم سی آواز میں جواب دیا۔ شہیر نے اس کی جانب دیکھا تو گلاسز کے پار سے بھی اس کی نظریں محسوس کرتی فوراً پلکیں جھکا گئے، جبکہ وہ لڑکا جو بس پوچھنے ہی والا تھا کہ کیا تمہارا بھائی ہے، نور کے اس انکشاف پر شاک رہ گیا۔ تم شادی شدہ ہو؟ بے ساختہ بے یقینی سے سوال کیا تو نور نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ بھی
اپنی حیرت سے نکل کر مسکراتے ہوئے شہیر کی جانب متوجہ ہوا، جو دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹس میں ڈالے اسے سنجیدگی سے دیکھ بلکہ گھور رہا تھا۔ سوری سر، مجھے معلوم نہیں تھا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے خوش دلی سے ہاتھ ملانے کو آگے بڑھایا۔ شہیر نے ہاتھ جیب سے نکال کر اس سے ملانے کی بجائے نور کا ہاتھ تھاما اور اسے پرعتاب نظروں سے گھور کے گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ وہ شرمندہ سا مٹھی بند کر کے ہاتھ نیچے کر گیا۔ نور اس کی بدلحاظی دیکھ کر بھی کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ ایک تو وہ اتنا سیدھا تھا ہی نہیں کہ اس کے کچھ کہنے کا اثر لے لے، دوسرا اس وقت وہ اپنی ہی آپ میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کچھ انجان اور کچھ شناسا لوگوں کی ستائشی نظروں سے عجیب سا سرور اور سرشاری محسوس ہو رہی تھی۔ ایک مان سا محسوس ہو رہا تھا۔ پیٹ میں سینکڑوں تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ دل کا سائز جیسے دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے چہرے کو دیکھتی، کبھی اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو۔ شہیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چونک کر سنبھلی اور اندر جا بیٹھی۔ شہیر نے اس سے چابی لے کر اپنے ساتھ آئے ملازم کو تھمائی، گاڑی کے متعلق کچھ انسٹرکشن دے کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی آگے بڑھتی رہی اور دل دھک دھک کرتا رہا۔ وہ مسلسل گاڑی کے باہر دیکھتی، آگے کا سوچ کر ہمت جٹا رہی تھی۔ اس کا مقصد کسی جیولری شاپ پر گاڑی رکوانا تھا، لیکن ایک کے بعد ایک دو تین شاپس گزرتی جا رہی تھی، لیکن وہ اسے گاڑی روکنے کا کہہ سکے اتنا حوصلہ ناپید تھا۔ تب اس نے دزیدہ نظروں سے اس ٹریننگ پر رکھے ہاتھ کی انگلی میں چمکتی رنگ دیکھی، اور ابھی نہیں تو کبھی نہیں اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا۔ سنیے، گاڑی روک دیں گے ذرا آگے؟ اگلی شاپ دور سے دیکھ کر ہی وہ جلد بازی میں بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں لرزش تھی۔ شہیر کو کب سے انتظار تھا کہ جو کشمکش اسے دکھائی دے رہی ہے اس کا خلاصہ ہو۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے بریک لگا دیا اور پھر گلاسز نکال کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے دیکھنے پر نروس ہوئی اور بات ادھوری چھوڑ کر نظریں چکاتی لب کاٹنے لگی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ شہیر نے اس کی حرکت پر مضطرب ہو کر نظروں کا رخ بدلا۔ وہ جیولری شاپ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ وہاں اسٹک رنگ بھی نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی رنگ نکلوا سکتے ہیں۔ اس نے بہت ڈرتے جھجکتے اس کے تاثرات کو زیر خیال رکھتے نہایت معصومیت سے بات بنائی۔ تم ایسا چاہتی ہو؟ شہیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بے حد آہستگی سے پوچھا۔ نہیں تو وہ اس کے انداز پر بری طرح گڑبڑا گئی، جیسے چور پکڑا گیا ہو۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ شہیر نے نظروں کا رخ بدل کر اس کی مشکل آسان کرنی چاہی۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ یہ رنگ، مطلب یہ بلیک ڈائمنڈ جو ہے، رنگ فنگر میں پہننا اچھا ہوتا ہے، باقی جو آپ کو مناسب لگے۔ وہ بے ترتیب جملے بولتی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھتی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا فرق نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی ایسا سل کا پتھر تھا جس کے چہرے سے اس کا اندر سمجھنا ناممکن تھا۔ باہر آ جاؤ، وہ ہمیشہ کی طرح کنجوسی سے جواب دیتا خود باہر نکل گیا۔ نور کے لیے تو جیسے جنگ آدھی جیت لینے جیسے تھا۔ وہ بھی جلدی سے باہر نکلی اور دونوں شاپ کی طرف بڑھے۔ کاٹنی پڑے گی سر، ویسے نکالنا ممکن نہیں ہے، وہاں موجود ایک باوردی ورکر نے رنگ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تو جلدی کاٹ دیجیے نا، نور نے ایک دم سے جواب دے کر زبان دانتوں میں دبائی اور سر جھکا کر آنکھیں میچ کر اپنی بے وقوفی کو کوسا۔
جبکہ شہیر اس کی مستعدی پر اس کی جانب دیکھے بنا غیر محسوس سا مسکرا دیا اور اس شخص کو سر سے مثبت اشارہ کیا، اور بالآخر اس نے جنگ فتح کر ہی لی۔ وہ رنگ ٹوٹ کر کانچ کے کاؤنٹر پر گری تو اس معمولی سی کھنک میں کتنا سکون تھا یہ صرف مہنور شہیر جانتی تھی۔ دل میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس فتح پر دو چار خوشی کے آنسو بہا لے، کیونکہ اس کی ہفتوں کی بے سکونی، بے خوابی اور ذہنی انتشار کی وجہ کا اختتام ہو گیا تھا۔ لیکن شہیر کی وجہ سے اس نے اجتناب کیا کہ اس کی خوش فہمی میں مبتلا تھوڑی کرنا تھا۔ شہیر نے اس کی لائی رنگ اور مطلوبہ ہاتھ دونوں اس کی طرف بڑھائے، اس کے مطمئن چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھے۔ نور نے اس کے اتنے سنجیدگی سے دیکھنے پر نظریں چھکا کر رنگ ہاتھ میں لے لی۔ ایک نشان بنا ہوا تھا اس رنگ کی جگہ، جسے غائب ہونے میں کچھ وقت درکار تھا۔ اس نے تو آپ کے دل تک جانے والے تمام راستے ہی بند کر رکھے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بغیر ہی رنگ آہستہ سے تیسری انگلی میں ڈالتے ہوئے بے خود ہو کے بھول گئی، لیکن اپنے جملے کا اندازہ ہوتے ہی جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، جو ہنوز اس کے چہرے پر رقم ایک تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے بلڈ سرکولیشن جام کر رکھا تھا۔ وہ گڑبڑا کر خشک لہجے حلق سے اپنی بات کی صفائی پیش کرنے لگی۔ اس نے مانو کوئی اثر ہی نہیں لیا، جانے کس خیال میں محو تھا، لیکن جو بھی تھا معمولی ہرگز نہیں تھا۔ لیکن ڈونٹ وری، یہ رنگ آپ کو تکلیف نہیں دے گی، وہ نارمل انداز میں بولتی، اس کی نظروں سے الجھ کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے دور جاتے ہی شہیر نے تیسری انگلی میں آب و تاب سے زیب بخش رنگ کو دیکھا اور مدھم سا مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کاؤنٹر کے شیشے پر سجے قیمتی اور خوبصورت نیکلس سیٹ دیکھ رہی تھی جب اس ورکر نے رنگ ایک کاغذ میں ریپ کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ ایک پل کو تو اس کا دل چاہا پوری قوت سے اچھال کر کہیں پاتال تک پھینک دے، لیکن پھر سوچا کہ یہ بھلے دی اس چڑیل نے ہو، لیکن پیسہ تو شہیر کی محنت کا کمایا ہے نا، میں کیوں پھینکوں؟ سنیے، وہ جو بل کاؤنٹر پر تھا اسے ہمیشہ کے طرز سے پکارا۔ وہ فوراً متوجہ ہو کر پلٹا اور سامنے موجود آدمی سے کچھ کہتا اس کی طرف آیا۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جھجک کر رک گئی، مبادا غصہ نہ کر جائے۔ ایک دم سے اتنا بھی فائدہ اٹھانا اچھا نہیں تھا۔ وہ خاموش سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ یہ رنگ کسی کام کی تو نہیں ہے، تو کیا ہم اسے بیچ دیں؟ اس نے ہتھیلی آگے کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ شہیر نے فوراً اور کافی حتمی لہجے میں جواب دیا تو نور کے دل کو کچھ ہوا۔ تمام خوشی چھو ہو گئی، آنکھیں ایک دم بجھنے لگیں۔ موم نے بہت پیار سے بنوائی تھی میرے لیے، اسے ٹھیک کروا لیتے ہیں۔ لیکن جب اس نے بات مکمل کی تو حیرت سے اس کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ موم نے صحیح کھیل گئی رئیسہ بیگم نور کے ساتھ۔ بے یقینی سے اس کے لب بآواز سرسرائے۔ وہ کافی محظوظ ہوا اس کے فخر چہرے کو دیکھتے ہوئے، آنکھیں مسکرانے لگی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ پوچھا تو لہجہ بھی شاد تھا، حیرانی بھی بے مطلب سی تھی۔ نہیں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ موم کی لائی ہوئی ہے۔ اس کے دل کو لگا زوردار دھچکا چہرے کی اڑی ہوائیوں سے واضح تھا۔ تمہیں کیا پتا تھا؟ وہ لب بھینچ کر چھوڑتے ہوئے مسکراہٹ روکتا لطف اندوز ہوتے بولا۔ وہ بوکھلا گئی۔ کچھ نہیں، مجھے لگا ایسے ہی ہے، ورنہ میں کبھی نہیں کہتی نکالنے کو۔ نظریں چڑھا کر دھڑکتے دل اور خفت سے بولی، اٹس اوکے، مجھے پتا ہے انہیں برا نہیں لگے گا، اب چلیں۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتا مزید تنگ نہ کرتے ہوئے سنجیدہ ہوا۔ نور نے روبوٹ کی طرح سر ہلا کر قدم آگے بڑھائے۔
وہ کونی کھڑکی پر ٹکائے ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار شیشے میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو ضبط اور خفگی سے منہ پھلائے بیٹھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ شنگرفی لب سختی سے آپس میں پیوست تھے، آنکھیں ایک جگہ گڑی ہوئی تھیں اور دماغ اتنی بری طرح بے وقوف بن جانے پر صدمے میں تھا۔ مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے، اتنی زور کی ہنسی رئیسہ بیگم نے کتنے ہفتے بیچاری نور کو مشکل میں رکھا ہے۔ تمام منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس رنگ کو دیکھ کر اس کی بے چینی ایک ایک بات پر چڑھ دوڑنا، ساری رات جاگ کر گزارنا، شہیر سے بلا وجہ کے جھگڑے، اس رنگ سے چھٹکارے کے لیے ترکیبیں لڑانا، ایک تو اپنے تمام مائکے کی جمع پونجی قربان کرنا اور ساتھ ایک بڑا سا قرض بھی سر چڑھانا، پھر اس رنگ کو باہر نکالنے کے لیے کیے گئے زور جتن اور بہانے بازی، اسکوٹی کے ٹائر کا نقصان اور آخر میں یہ راز افشاں کہ جسے اس کی ناکام محمد کی نشانی سمجھ کر اتنے پاپڑ بیلے تھے، وہ رنگ تو اس کی ماں کی دی ہوئی تھی۔ ساری واردات یاد کر کے اس نے اچانک سے ماتھا پیٹ لیا، جس پر شہیر نے لہجہ بھر کو چونک کر اسے دیکھا، جو اس کو یکسر نظر انداز کیے اسی ہاتھ سے سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کرتے ہوئے کھل کر مسکرایا، اور سالوں بعد اس کے لبوں کا حصہ بنی یہ پہلی بشاش مسکراہٹ تھی، جو دکھاوا، نمائش، تکلف، زبردستی سے پرے تھی، جس کی دلکشی سے موسم اور سہانا ہو گیا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی تو وہ تن پھن کرتی ہوئی گاڑی سے اتر کر پیر پٹکتی ہوئی اندر جانے لگی۔ میں جا رہا ہوں، رات کو شاید تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، تم انتظار مت کرنا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اس کے اندر جانے سے پہلے بولا تو پل بھر کو رکی اور پھر بنا پلٹ کر دیکھے یا کوئی جواب دیے اسی طرح کرتے انداز میں اندر گھس گئی۔ شہیر کو اندازہ تھا کہ ابھی وہ جس قدر چڑی ہوئی ہے، پوری دنیا تہس نہس کر دینے کو تیار بیٹھی ہوگی، اس لیے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے دینے کے لیے خریدا ریٹرن گفٹ بات پر ٹالتے ہوئے گلاسز آنکھوں پر چڑھا کر واپس گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور کچھ دیر تو رونی صورت بنائے بیٹھی دل ہی دل میں رئیسہ بیگم سے ناراضگی جتاتی رہی، اور پھر غم ہلکا کرنے کے لیے ظاہشہ کو فون کر لیا۔ ظاہشہ نے تحمل سے اس کی بات سنی، اور پھر جو اس کے شیطانی کہے شروع ہوئے کہ رکنے کا نام نہیں لیا، وہ آگ بگولا ہو گئی۔ مطلب تمہاری ساس نے تمہارا پوپٹ کر دیا۔ ظاہشہ ہنسی کے دوران بولتی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اور بالآخر نور نے اسے چند مہذب الفاظ سے نواز کر فون ہی بند کر دیا۔ ہائے سیریسلی یہ انگوٹھی 4-5 ایپیسوڈ سے جان کا وبال بنی ہوئی تھی، اور رئیسہ بیگم تو صحیح کا کھیل گئی نور کے ساتھ۔ ہائے سوچ کے مجھے تو ہنسی آ رہی ہے۔ ابھی مجھے جو ہے نا اس کے بعد سوداگر بھی پڑھنا ہے، تو مجھے سوداگر پڑھتے ہوئے آج کل مجھے اتنا رونا آتا ہے افاف کا سوچ کے کہ مانے سم ٹائم میری آواز واقعی بھیگ رہی ہوتی ہے جب میں افاف والے سینز پڑھتی ہوں، تو بہت دن بعد مجھے ہنسی نصیب ہوئی ہے ناول میں، اور اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے نور کی فیلنگ اور شہیر کے ہنسنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے سوچ کے کہ رئیسہ بیگم صحیح کا کھیل گئی ہے نور کے ساتھ، اور پوپٹ واقعی بنا دیا ہے رئیسہ بیگم نے نور کا۔ آج کی ایپیسوڈ ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ شہیر کی برف بھی ٹوٹ رہی ہے اب، اور مجھے لگتا ہے اس کو بھی پیار ہو ہی جائے گا ایک دن، تو جلدی سے آپ لوگ بھی جائیے اور اپنے اپنے پیار کا اظہار کیجیے۔ اور ثنایا نے بڑی ہی پیاری ایپیسوڈ لکھی ہے، تو اپنے پیار کا بھی آپ لوگ اظہار کریں اور جا کر اچھے سے ریویوز دیں، ڈھیر سارے ریویوز دیں، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آپ لوگ ویڈیوز شیئر نہیں کرتے، پلیز ڈیفرنٹ گروپ میں ویڈیوز شیئر کیا کیجیے تاکہ اور بھی لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچے۔ اتنی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں، تو ہم اپنا پیار دکھا رہے ہیں، تھوڑا سا پیار آپ بھی ہم لوگوں کے لیے دکھائیے۔ چلے پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کے اینڈ پر میں بلیک مین ہیو
ریڈ آئیز کا ایک اسنیک پک لگا رہی ہوں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ بلیک مین ہیو ریڈ آئیز ایک ہارر اسٹوری ہے جو کہ ہمارے ناول پہ چل رہی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ یہ اسٹوری بھی آپ کو پسند آئے گی۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے اپنے خون سے سنے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھائے، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ دور رہو، دور رہو، وہ ہکلاتے ہوئے بولی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے دیکھنے کی عادت ڈال لو، اب روز ملاقات ہوگی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے کان میں اپنی بھاری آواز میں بولتا اگلے ایک پل میں ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ سجل حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پوری ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ناولستان چینل کو سبسکرائب کریں۔